حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن۔ آج 25ویں تراویح ہے، یعنی آپ دیکھ لیں آج تاخرات بھی ہے۔ 20 پر 9واں جز، 29واں جز تبارک الذی بیدہ الملک، سورۃ الملک جہاں آتی ہے نا، وہ پارہ آج پڑھا جائے گا مکمل۔ بعض حفاظ اس میں آخر 2-3 صورتوں کو باقی بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اور 2 دن باقی ہیں 27 کو قرآن ختم کرنے میں۔ اس کے اندر کل 11 صورتیں ہیں، ہر صورت کے اندر 2 رکوع ہیں۔ ایک اجمالی بات ہے، اب ہر صورت کی جگہ اس صورت کا نام اور اس صورت کے رکوعات کو سب بیان نہیں کیا جا سکے گا، مختصر اعتبار سے تفسیر کرتا ہوں، وقت زیادہ لے لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جب مرنے کے بعد مردے کو قبر میں دفنا دیا جائے گا تو عذاب دینے والے فرشتے وہاں پر آئیں گے، مردے کے پیروں کی طرف سے آئیں گے، تو یہ صورت وہاں آ کے کھڑی ہو جائے گی، سورۃ الملک تبارک جو صورت ہے نا، یہ آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ میں عذاب کے ان فرشتوں کو، اے فرشتوں میں تمہیں اس مومن کے پاس، اس ایمان والی عورت یا اس ایمان والے مرد کے پاس جانے نہیں دوں گی، کیونکہ یہ کھڑے ہو کے میری تلاوت کرتا تھا انہی پیروں کے ذریعے سے۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے سر کے پاس سے آنا چاہیں گے، وہاں بھی یہ صورت آ جائے گی، کہنے لگے گی کہ اس سر میں موجود اس اپنے منہ سے، اپنے چہرے کے منہ سے یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، میں اس کے پاس جانے نہیں دوں گی۔ اسی طرح سے دائیں سے بھی بائیں سے بھی ہر طرح سے آ کے اس کے سینے میں محفوظ ہوں، اس طرح سے یہ روکے گی۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی کہ ہم کو بھی اور اپنی اولاد بیویوں کو بھی یہ صورت یاد دلا دینی چاہیے، اور روزانہ رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کی اس کی مستقل فضیلتیں ہیں۔ عذاب قبر سے حفاظت بہت بڑا فائدہ ہے اس کا۔ ترمذی شریف میں دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ایک روایت کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہی ہے، چند صحابہ ایک جگہ خیمہ لگائے، ٹینٹ لگا کر رکے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ جہاں ٹینٹ لگائیں وہاں چند قبر بھی ہیں، پتہ نہیں تھا۔ اچانک سے دیکھے کہ زمین کے اندر سے سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ بعد میں چل کر جب حضور علیہ السلام کو ان لوگوں نے اطلاع دی تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی، اللہ کے عذاب کو روکنے والی زبردست صورت ہے۔ اس صورت کا مضمون اگر آپ دیکھیں، سورۃ الملک کا توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات اور تمام جہانوں کی ہر طرح کی بادشاہت، طاقت، قوت، آسمان، پرندے، زمین، سمندر، پہاڑ، سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب چیزوں کی قدرت اللہ کے پاس ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ ایگزام کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے دیے ہیں کہ یہ زندگی جو اللہ دیے ہیں ایک امتحان کا پرچہ ہے، اس میں اچھے جوابات لکھتے ہیں تو جنت کی نعمتیں، خراب جواب لکھ دیں گے تو پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔ آسمان کے بارے میں، شیاطین کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں جو برا حال ہوگا اس کے بارے میں، اور کیا آپ دیکھیں تو فرشتوں کا عذاب کے فرشتے جہنم میں جب لوگوں کو ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ سب کہیں گے الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، ان جہنم کے عذابوں سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا کیا؟ تو وہ کہنے لگیں گے کہ بلا قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ضرور، لیکن ہم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے اس کی پیروی نہیں کی، ہم نے انکار کر دیا تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ غم افسوس کرتے ہوئے وہ جواب دینے لگیں گے۔ سورۃ القلم، قلم سے مراد یا تو لوح محفوظ میں تقدیر کو جو لکھنے والا قلم ہے وہ قلم مراد ہے۔ اسی صورت کو بعض لوگ سورۃ النون بھی کہتے ہیں۔ جو بھی ہو، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عجیب و غریب تفسیر کی کتاب فتح العزیز میں لکھتے ہیں اس صورت کے سبب نزول کے بارے میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر صحابہ یعنی چند مسلمان اور اللہ کے نبی کے خاندان والے، ان کے اندر نمازوں کا رواج تھا، نماز وہ پڑھا کرتے تھے۔ مکے کے کفار کو نماز کی جو شکل ہے نا، اس کو دیکھتے اور اس کا چرچا ہوتا ہوا سنتے تو تعجب کرنے لگتے اور وہ بکنے لگتے ہمیشہ، یہ کیا نیا کام ہے، یہ کیا نئی حرکتیں ہیں۔ حتیٰ کہ مکے کے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں تک الزام لگا دیا نماز کی وجہ سے کہ محمد دیوانے ہو چکے ہیں، یہ کیا جھکتے ہیں بیٹھتے ہیں، محمد دیوانے ہو چکے ہیں، گھر والوں کو دیوانہ بنا دیا ہے،
اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و علم کا ذرا اندازہ کر کے دیکھو کہ کتنا غمگین ہو گئے ہوں گے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ القلم کو نازل کیا. قلم ایک عظیم نعمت ہے. آج بھی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ. قلم نے سوال کیا یا اللہ ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقدیر کو لکھ. تو وہ قلم اس دن سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو، تمام مخلوق کے بارے میں سب تفصیلات لکھ دیا. خیر آپ سمجھیں، قلم اللہ کے نزدیک بھی اس نعمت کا اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ذرا سوچ کے دیکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیاہی کو، انک جو ہم کہتے ہیں نا، نون اسی کو کہتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. نون والقلمی، انک اور قلم کی قسم. اسی قلم سے اسلاف کے سارے علوم، تفسیر، حدیث، فقہ، ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. دین کی اور دنیا کی ساری معلومات کے پھیلنے کا، سب کو معلوم ہونے کا، اشاعت کا بہترین اور واحد ذریعہ، ون اینڈ ونلی ذریعہ قلم ہی ہے. تحقیقات کے اس دور کے اندر آپ ذرا سمجھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا کوئی قلم نہیں، قلم کے بارے میں کوئی پتہ نہیں جیسا کہ آج ہے. ایسا کوئی رواج نہیں، کچھ بھی چلن نہیں. خدا کو تو پتا تھا نا، خدا جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کو تو پتا تھا کہ آنے والے دور کے اندر اس علم کا پھیلاؤ قلم ہی کے ذریعے سے ہوگا. تحقیقات کا بہت بڑا ذریعہ یہی قلم ہوگا. آج آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، پرنٹر، فون کے اندر جو ہم ٹائپ کر لیتے ہیں، تمام ترقیات، سب کی سب ترقی یافتہ تمام شکلوں کی بنیاد اگر دیکھیں، مین جڑ دیکھیں تو یہ قلم ہی ہے. اس صورت کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق، ان کی قدر و منزلت کے بارے میں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نا، صحابہ نے، تابعین نے کہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات کے اخلاق کیسے تھے، معمولات کیا تھے. حضرت عائشہ نے اسی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی، قرآن جو ہے وہی اللہ کے نبی کے اخلاق، جو اللہ کے نبی کے اخلاق تھے وہی قرآن. ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. ایک بدبخت منکر یعنی ولید ابن مغیرہ، اس کی بد اخلاقی کا بھی یہاں پر، اس کی بد صفتوں کا بھی، بری عادتوں کا بھی ذکر کیا گیا. آپ ترجمہ قرآن دیکھ لیں، ویسی چیزوں سے پناہ چاہیں، بچ کر رہیں. نمبر 2 جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عربوں میں اصحاب الجنہ کا قصہ بڑا مشہور تھا. یمن کے قریب ایک گاؤں، جس گاؤں کا ایک شخص صاحب بہت بڑے باغات کا مالک تھا، بہت زیادہ باغات کا مالک. ہمیشہ وہ اپنے باغ سے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو خوب دیتا تھا. لیکن جب اس کی موت آ گئی، اس کی وفات ہو گئی، تو اس کے بچوں نے قسم قسم کے بہانے کر کے ایک رتی برابر سائرین کو، یتیم مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیا، سارا کا سارا سمیٹ کر گھر لے آنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط نیت پر سزا دیتے ہوئے پورا باغ اللہ نے تباہ کر دیا. تو اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ بخل، کنجوسی ہے نا، بہت بڑا مرض ہے، بڑی بیماری ہے. اپنی غنا سے، مالداری سے اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بناتے ہیں تو دوسروں کو، غریبوں کو دینے کا دل بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں. تو اپنی غنا سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں. پھر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر محسن اور مجرم کے درمیان کا فرق، فرما بردار اور نافرمانوں کے درمیان کا فرق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تیسرا جو مضمون ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے مناظر کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. انسانوں کو ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرنے، سجدہ کرنے کی تم کو قدرت ہے، طاقت ہے، آج کر لو. مگر قیامت کے دن ایک ایسا دن آئے گا جب تم لاکھ کوشش کر لو گے، 1000 کوشش کرو گے، لیکن تمہاری پیٹھ کو اللہ تختے کی طرح بنا دیں گے. اللہ تمہاری پیٹھ کو تختے کی طرح بنا دیں گے کہ تم سجدہ کرنا چاہو گے مگر سجدہ نہیں کر سکو گے. سورۃ الحاقہ، اس کے بعد کی صورت ہے. حاقہ کا معنی ہے جو یقیناً ہو کر رہے گی. الحاقۃ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ. اس عارضی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی آئے گی. محشر میں حاضری دینا ہے، سور پھونکی جائے. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کے مناظر ہیں. نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں دیا جانا، کامیابی اور ناکامی، اور کامیاب لوگوں کی گفتگو، ناکام لوگوں کی گفتگو، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے منظر کشی کرتے ہوئے بیان کیا. سورت کے آخر میں ایک آیت ہے، صرف انہی باتوں کو بولتا ہوں.
فسبح بسم ربک العظیم سے صورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رکوع کرو تو سبحان ربی العظیم کہو، اس آیت پر عمل تبھی ہوگا۔ اسی طرح سے سورۃ الاعلیٰ ہے نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس صورت کے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سجدہ کرو تو دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو، یہی اس آیت پر عمل ہے۔ آگے ہے سورۃ المعارج۔ معراج اس کی جمع ہے، سنگولر پلورل ہے نا، تو معارج اسی کی جمع ہے، اس سے مراد ہے آسمان، سیڑھیاں۔ فرشتے جو آسمان پر چڑھتے جاتے سیڑھیوں کی طرح، ان کے لیے بھی ہے کہ درجہ بدرجہ وہ چڑھ کر آسمان پہ پہنچتے ہیں۔ یہ صورت کیسے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں ذرا سمجھیں۔ نضر بن حارث ایک شخص تھا مشرک، اس نے کہا کہ اگر قرآن حق ہے اور قرآن کے اندر جو عذاب کے بارے میں بتایا گیا وہ حق ہے، حضور جو عذاب سے ڈراتے ہیں وہ اگر حق ہے تو وہ کیوں نہیں آتا، وہ عذاب آ جانا چاہیے نا، کیوں نہیں آتا؟ یہی نہیں بلکہ مکے کے سارے کفار قیامت کو محال، امپاسبل سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ایسے گستاخانہ کلمات وہ کہتے تھے۔ بہرحال نضر بن حارث کے اس مطالبے پر، سوال پر، اسی کے جواب میں، تردید میں یہ صورت نازل ہوئی کہ کیوں نہیں آئے، ضرور آئے گا اللہ کا عذاب۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، جب آئے گا نا تو ہٹ جا ہٹ جا، بچ جا، بچو بچو کے نعرے لگاؤ گے لیکن کچھ بچ ہرگز نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصلی سزا تو یقیناً نہ آئے گی، دنیا کیا، دنیا کے بعد تم کو قیامت ہے، قیامت میں جو محشر کا وقت ہے وہی 50,000 سال کی مدت کا ہے، پھر اس کے بعد ہے جہنم جنت کا فیصلہ۔ ذرا اندازہ لگائیں۔ اچھا ایک روایت بتاتا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا محشر کا جو وقت ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ صحابہ نے بڑا محسوس کیا، صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اتنا بڑا دن، یہ تو بہت بڑا دن ہو گیا نا، کیا حال ہوگا ہمارا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں کے لیے بھی تسلی ہے جو سنتے ہیں اس تفسیر کو، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان والے آدمی کے لیے وہ 50,000 سال کے بقدر جو محشر کا دن ہے وہ ایسا ہی اتنا چھوٹا معلوم ہوگا، گویا دنیا میں وہ ایک نماز، فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگاتا تھا اتنا ہی لگے گا۔ بہرحال اس صورت کے اندر الا المصلین، مصلحین کے لیے 8 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ نماز پڑھنے والے ہیں، نمازوں میں غفلت نہیں کرتے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے پاس مال ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو اس میں سے دیتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کی وہ تصدیق کرتے، ایمان لاتے، مانتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عن عذاب ربہم مشفقون، اپنے پروردگار کے عذاب سے 24 گھنٹے وہ ڈرتے رہتے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ اس زمانے میں باندھی تھی، اس زمانے میں نہیں ہے، تو اپنی بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت کی شرمگاہ میں نہ دیکھتے، نہ اس کے بارے میں سوچتے، نہ کوئی زنا کا کام کرتے، مردوں سے لواطت نہیں کرتے، عورتوں سے زنا نہیں کرتے۔ الذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنی امانت کو بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، نمازوں کی پابندی کرتے۔ جن میں یہ 8 صفات پائے جائیں گے وہی لوگ جنت میں معزز ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تو مسلمان ہو تو اس کے اندر یہ 8 صفات ہوں تو وہ یقیناً معزز ہوں گے دونوں جہانوں میں۔ سورۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام ہی کا مسلسل ذکر ہے شروع سے آخر تک، جیسے سورۃ یوسف میں صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے مسلسل، اگرچہ کہ چیدہ چیدہ مختلف صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ صورت پوری کی پوری حضرت کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1200 سال کے بعد غالباً، ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا 1200 سال، مورخین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت آدم کے بعد بہت سے نبی تو آئے، لیکن نئی شریعت اور نئے احکام، نئے طریقت لے کر آنے والے رسول سب سے پہلے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہی تھے۔ اولو العزم پیغمبروں کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں بت پرستی کی جو تاریخ ہے نا، بت پرستی جو شروع ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی اولاد کے انتقال کے بعد کے جو لوگ تھے اپنے بڑوں کی یادگار تصویر بنا کے رکھے تھے، بعض پتھر سے مورتی بنا لیے تھے، لکڑیوں سے مورتی بنا کے رکھے تھے۔
شروع میں ان کو رکھ لیتے تھے گھر کے بیچ میں تاکہ ایسا ڈر کے ساتھ زندگی کو اخلاق کے ساتھ گزاریں گویا کہ وہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے بیچ میں آنگن میں. ایسا یادگار ڈر کے رہنے کے لیے بول کے کیے. ہوتے ہوتے کیا ہوا, اس کو بوسہ دینے لگے, ہوتے ہوتے اس کے سامنے کوئی چیز رکھ کر اٹھانے لگے, پھر ہوتے ہوتے ان کا سجدہ کر کے اپنے کام کاج میں جانے لگے. پھر یہ بڑھتے بڑھتے ان کی محبت, ان مورتیوں کی محبت دل میں آئی, پھر سجدہ, پھر عبادت تک شروع ہو گئی. یہ ہے بت پرستی کی جو مورتیاں آج پوری دنیا کے اندر پوجی جاتی ہیں نا. مسلمان یہ دیکھ کر کہیں ایسا اندازہ نہ کرنے لگے کہ بھائی پوری دنیا کے اندر ایسا مورتی پوجنے کا رواج تو ہے نا, کم از کم انڈیا کے اندر تو ہے نا, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی سچ ہو. نعوذ باللہ من ذالک. ان کے اصلاح کے لیے میں کہہ رہا ہوں کبھی ایسا خیال دل کے اندر نہ لائیں. بت پرستی کی تاریخ اس طرح سے ہوئی ہے, اس طرح سے اس کی تاریخ ہے. اسی صورت کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے بارے میں اپنی قوم کو بتایا. ہم کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں. نمبر 1, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارش نہیں ہو رہی ہے, استغفار خوب کرو, دعا کرو, اللہ موسلا دھار بارش نازل کریں گے. مال نہیں ہے تمہارے پاس, استغفار خوب کر کے اللہ سے دعا کرو, اللہ مالدار بنا دیں گے, اللہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دیں گے. اولاد نہیں ہے, خوب استغفار کر کے دعا کرو, اللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں گے. تمہارے پاس جنات باغات نہیں ہیں, جائیداد نہیں ہیں, استغفار کر کے دعا کرو. تمہارے پاس آسائش کی چیزیں نہیں ہیں, استغفار کر کے دعا کرو. استغفار میں ہر چیز مل سکتی ہے. پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ جائیں. حضرت نوح علیہ السلام جو دعوت دے رہے تھے اپنے قوم میں, 950 سال معمولی نہیں ہے. 950 سال کے دعوت دینے کے بعد یہ عرصہ معمولی نہیں ہے, لمبی مدت لگ گئی, اپنی پوری زندگی لگا دیے, کھپا دیے, لیکن نتیجہ رزلٹ وہ کم یا زیادہ یہ دیکھنا نہیں ہے. داعی کی شان نہیں ہے 40 یا 80 ہی افراد ایمان لائے تھے, لیکن داعی کو قلت و کثرت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ساری زندگی بھی داعی اپنے حق بات کی تبلیغ میں لگا دے تو اس میں کوئی لاس نہ سمجھے, کوئی نقصان نہ سمجھے وہ. اور ہمیشہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح داعی کو ہمدرد اور غم خار اپنی امت پر ہونا چاہیے, جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. سورۃ الجن ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہیں اسی طرح جنات کے بھی نبی ہیں. جب اللہ تعالیٰ مکلف انسان کو بنایا اسی طرح سے جنات کو بھی بنایا. ایک چھوٹا سا پس منظر سنا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے جنات آسمانوں تک جاتے تھے, کوئی خبر لے کر آتے تھے اپنے عامل کو, جو کوئی مقرر ہوتا تھا اس کو, اس کے بارے میں کچھ باتیں فیصلہ آنے سے پہلے سنا دیتے تھے. تو وہ غیب کی باتیں جیسا وہ کاہن لوگوں کو بتانے لگتا, خیر خرافات ہو رہے تھے, اس میں جنات کا بڑا ہاتھ تھا. اب حضور کی بعثت کے بعد جنات کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا گیا, منع کر دیا گیا, دروازہ بند. لیکن پھر بھی کوشش کر کے کوئی جن پہنچ جاتا نا تو آگ کے روشن شعلوں کے ذریعے سے اس کو مار کے وہاں سے بھگایا جاتا تھا. جنات کو بڑی تشویش ہوئی, بھائی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے راز کیا ہے, اتنے دن ایسا نہیں ہوا نا, اب ایسا ہو رہا ہے کیوں, جاننا چاہیے. تو انہوں نے, جیسا میں آج کل کے زبان میں بولتا ہوں, ایک کمیٹی تشکیل دی انہوں نے کہ وہ تحقیق کر کے رپورٹ سبمٹ کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس کمیٹی نے پوری دنیا کا دورہ کیا. تب یہ کب کا واقعہ ہے, جیسا کہ سورہ احقاف میں بتایا, طائف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. نخلا نامی جگہ میں حضور فجر کی نماز پڑھے. وہاں پر فجر کی نماز میں حضور علیہ السلام نے قرآن کی دلسوز انداز میں تلاوت کی. وہاں پر یہ کمیٹی گزر رہی تھی تو وہ کمیٹی رک کر ان کلمات, قرآن کے کلمات کو سننے لگی. تو ان کو سمجھ میں آ گیا بھائی یہ ہے راز اصل میں. چنانچہ قرآن کو سن کر حضور سے ملاقات کی, وہ بھی مسلمان ہوئے. پھر جنات کو جا کے انہوں نے تشکیل کی, بتایا. جنات وفد کی شکل میں مسلسل حضور علیہ السلام کے پاس آتے رہے. حضور نے ان کی بھی تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا تھا. سورۃ المزمل, حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا سا خطاب اللہ کی طرف سے, یہ بھی. اور اس کے بعد کی صورت میں یا ایھا المدثر, اس صورت میں یا ایھا المزمل, بڑے پیارے خطاب ہیں. سب سے پہلے وہی جب آئی تھی نا, حضور کو کچھ بھی پتا نہیں, اچانک سے فرشتے آتے ہیں, سینے کو معانقہ کرتے ہیں, سینے کو دبوچتے ہیں, کہتے ہیں اقرا اقرا اقرا. حضور کہتے ہیں کہ ما انا بقاری, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا. بہرحال جو پہلی وحی کا جو اس کی کیفیت جو تھی نا پہلے وحی کی, وہ ختم ہوئی. تو حضور پر خوف دہشت تاری, جسم پر ذمہ داری کے
بوجھ کی وجہ سے کپ کپی تاری، سردی، جاڑے لگ گئی تھی، سردی لگ گئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے گھر میں. حضرت خدیجہ سے کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو، مجھے چادر اوڑھ دو، چادر اڑا دو. سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے، جسم ذمہ داری کے بوجھ کی وجہ سے کانپ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نا دن بھر دین حق کی دعوت دینا اور رات بھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرنا. قیام اللیل بھی آپ چاہے تو کہہ لو اس کو. ہمیشہ آپ یاد رکھ لو، مرد ہو کہ عورت، روحانی تربیت، روحانی درجوں میں اضافہ، روحانی ترقی، یہ ساری چیزوں میں سب سے بڑا مؤثر ہے راتوں کا قیام، راتوں کی نماز یعنی تہجد. مفسرین نے لکھا ہے اسلام کے شروع دور میں قیام اللیل کہہ لو یا تہجد کی نماز آپ کہہ لو، اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں. تہجد کی نماز، جب 5 وقتہ نمازیں مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تہجد کی نماز حضور پر بھی مسلمانوں پر بھی فرض تھی. قریب 1 سال تک ایسا رہا کہ تہجد کی نماز فرض. بعد میں امت پر تخفیف کیا گیا، حضور پر بھی تخفیف کیا گیا کہ پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ سو کر بھی گزارو، اور امت پر سے تخفیف کر کے ختم کر دیا گیا کہ تہجد اب تمہارے لیے نفل ہے، فرض نہیں ہے. دن کی 5 نمازیں تم پر فرض ہیں دن رات کی. اس کے بعد ہے سورۃ المدثر. دعوت دین کا اس صورت کے اندر حکم دیا گیا، یا قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پھر عبادت کے وقت کپڑوں کی اور دلوں کی پاکیزگی، ان سب چیزوں کا تذکرہ آتا ہے. اور اس میں بھی یہ تعلیم ہے کہ تکالیف دشمنوں کی طرف سے پہنچے تو اس پر صبر کریں، دھمکیوں پر صبر کریں، صبر کی تعلیم ہے. ولید بن مغیرہ جو ایک بڑا سردار تھا، گھمنڈی شخص تھا، اس کو اچھی طرح 100% معلوم تھا کہ قرآن برحق ہے، قرآن کا کلام، وہ قرآن کا جو کلمات ہے نا وہ سنتا تو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا. وہ جانتا تھا کہ قرآن صحیح ہے، سچا ہے، مگر کہیں اس کی سرداری ختم نہ ہو جائے، سرداری کی بنیاد پر وہ قرآن کی حقانیت کا انکار کرتا تھا. جہنم کے داروغہ، ان سب کا بھی یہاں ذکر ہے. علیہا 19 ان سب کا تذکرہ یہاں پر آتا ہے. اسی صورت کے اندر ہر شخص کی ذمہ داریوں کا، مسئولیت کا بھی پتہ بتایا گیا ہے. صالحین قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے، اس کا تذکرہ ہے یہاں. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیا چیز پہنچائی، کس سبب سے تم جہنم پہنچے. تو وہ جواب میں جو کہیں گے نا تقریباً 4 پوائنٹ ہیں. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ فطر کچھ بھی ادا نہیں کرتے تھے. کننا نخوض مع الخائضین، بیکار ٹائم پاس کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے، فیس بک، واٹس اپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، ایسی چیزوں میں، گیمز میں، ایسی چیزوں میں، IPL اور سود کے گیم، ایسی سارے بکواس چیزوں کے اندر ہم مبتلا تھے نا، وہی چیز ہم کو یہاں جہنم میں لا کے پھینک دیا ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کا یا تو ہم انکار کرتے تھے یا قیامت آتا بلکہ قیامت کا دن آنا ہے بلکہ معلوم تھا، ایمان تھا، لیکن کام ایسا تھا کہ گویا انکار کرنے والے کرتے ہیں. ایسا کام ہمارا تھا. اللہ حفاظت فرمائے. سورۃ القیامہ ہے اس کے بعد. نام سے ہی معلوم ہوگا آپ کو قیامت کے بارے میں، قیامت کے ثبوت کے بارے میں، اس پر مختلف دلائل اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. اصل کیا ہے واقعہ سمجھیں آپ. ایک کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آیا، آ کے کہنے لگا آپ ذرا قیامت کے واقع ہونے کی تفصیلات بتاؤ، میں سن کر فیصلہ کرتا ہوں، میری عقل میں بات سمجھ میں آتی ہے تو تم جو بولتے ہیں وہ صحیح ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو تم جو بولتے ہیں وہ جھوٹ ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس مطالبے پر قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں سمجھایا کہ کیسے کیسے قیامت آئے گی. مگر وہ بدبخت ناہنجار وہ کہنے لگا کہ ارے رے یہ تو میری آنکھوں سے بھی اگر میں دیکھ لوں گا نا تو میں نہیں مانوں گا، میری آنکھ سے میں دیکھ لوں گا تو بھی میں نہیں مانوں گا، میں انکار کر دوں گا. ہزاروں سالوں کے مردوں کی ہڈیوں سے اللہ دوبارہ ان انسانوں کو پیدا کر دے گا کیا؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، اس لیے یہ قیامت کی بات میں نہیں مانتا. تو اللہ تعالیٰ اسی کی تردید میں اس صورت کو نازل کیے. بڑی تفصیل ہے، میں نہیں جاؤں گا اتنی لمبی تفصیل کے اندر. شارٹ مختصر اتنی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر سب سے پہلے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اسی جگہ کہہ دیتا ہوں نفس کی 3 قسمیں ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء یا ایتھا النفس المطمئنہ. 3 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں. 3 قسم کے نفس ہیں.
ایک ایک جگہ ایک ایک کے بارے میں تفصیل ہے. نفس مطمئنہ کیا؟ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سنتوں پر، اسی پر چلائے، اسی پر ثابت قدم رکھے انسان کو، یہ ہے نفس مطمئنہ. نمبر 2 ہے نفس امارہ، جو اس کے اپوزٹ ہے، ہمیشہ برے کاموں کا حکم دے، شیطان اور نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چلا دے، شیطان کے مقاصد میں ہم کو دھوکہ دے کے پھنسا دے. نمبر 3 نفس لوامہ. نفس لوامہ میرے جیسے لوگوں کا نفس ہوتا ہے، یعنی گناہ اور غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی ہو جانے کے بعد نفس ملامت کرتے رہتا، ارے رے تو کیا کر دیا، رمضان ہے، ایمان والا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا کیا، روزہ رکھ کے تو غیبت کرتا کیا، روزہ رکھ کے تو برا سوچتا ہے کیا، برا دیکھتا ہے کیا، تو آئی پی ایل دیکھتا ہے کیا، تو گیم کھیلتا ہے کیا. اس طرح سے نفس ملامت کر کے توبہ کرنے رکھ دیتا، استغفار کر کے صالح بنانے رکھ دیتا ہے نا. یہ پہلی قسم بھی، تیسری قسم بھی ایمان والے صالحین کو ملنے والا نفس ہوتا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ایک زبردست آیت ہے. دوبارہ مرے ہوئے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے. آج زندگی میں میرے تھم نیل، جو ہم کہتے ہیں نا تھم، یعنی انگوٹے کے جو نشان، ان پڑھ لوگوں کو بولتے نہیں تو پڑھا لکھا نہیں ہے، انگوٹا چھاپ کیا تو بول کے، انگوٹے کے جو نشانات ہوتے ہیں، وہ ایک انسان کے انگوٹے کے جو نشانات ہوتے ہیں، لکیریں، دوسرے دنیا کے کسی بھی انسان کے انگوٹے کے لکیروں سے نہیں ملتی. حالانکہ کتنے ہیں، اربوں خربوں کے انسان ہیں، ہم گنتی بتا ہی نہیں سکتے، آج تک جتنے آئے اور اب جو جی رہے ہیں ہم بتا ہی نہیں سکتے، اتنے سارے آئے ہیں، لیکن ایک انسان کے بھی دوسرے انسان کے انگوٹے کے نشان کے ساتھ میل نہیں ہے، ملاپ نہیں، میل جل نہیں ہے، سیم نہیں ہے. اللہ اکبر. آج آپ جانتے ہوں گے نہیں فنگر پرنٹ، اچھا ہمارے موبائل میں ہم صرف انگوٹے نہیں بلکہ انسان کے ہاتھ کی ساری ہی انگلیوں کے نشانوں میں سے ہر ایک انگلی کا نشان دوسرے انسان کے انگلیوں کے نشان کے ساتھ نہیں ملتا. آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے فون کے اندر لاک کر کے رکھے ہیں، فنگر پرنٹ لاک آپ اوپن کرتے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، کسی کے بھی فنگر کے پرنٹ سے وہ میچ نہیں، تبھی تو آپ اپنے فون کو سیف رکھے ہیں. بالکل ایسی خصوصیت، امتیازیت آپ کو تو پتہ بھی نہیں. موبائل لاک سے لے کر کروڑوں کی قیمتی سے قیمتی چیزیں، بڑے بڑے لاکرز، اس کو انہی سے استعمال کرتے ہیں. آنکھوں کے نشان، ایک آنکھ کے نشان جو ہوتے ہیں دوسرے کسی بھی انسان کے آنکھوں سے نہیں. چہرہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں کے انسانوں کو پیدا کر دیا، لیکن ہر ایک انسان کے چہرے میں دوسرے چہرے سے 100% میچنگ نہیں، انگلیوں کے پوروں سے. بلکہ آواز بھی، وائس ڈیٹیکٹر بھی آپ کو معلوم ہوگا، آواز کو رکھ کر بھی انسان کو پتہ لگا سکتے، انسان کا پتہ لگا سکتے. ایک انسان کی طرح دوسرے دنیا میں کسی بھی انسان کی آواز نہیں ہو سکتی. وہی گلا ہے، وہی حلق ہے، وہی زبان، وہی جیپ، وہی کیا کہیں، ساری چیزیں وہی، لیکن اللہ وہاں سے نکالتا سو جو آواز ہے، اللہ تعالیٰ جو نکالتے ہیں انسان کی نکلنے والی آواز، اس میں اتنا فرق. آج دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے فیصلے، بینک سسٹم اور عدالت کے اندر فیصلے، ثبوت، یہ ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہیں. پھر چلتے ہیں آگے، اس میں اتنا وقت لگا دیا. لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے ایک تو جلد بازی کبھی کسی کام میں نہیں کرنا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت میں، اس کے حفظ میں بڑا اہتمام فرماتے تھے. اللہ نبی کو تسلی دے کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں اتنا ٹینشن لینے کی. قرآن کو محفوظ رکھ کے آپ کے بعد آپ کی امت تک پہنچا کے قیامت تک محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کی تفسیر بھی محفوظ رکھ کے پہنچانا ہماری ذمہ داری. اب میں اگر ایک عالم مفتی ہوں، بلکہ دنیا میں کروڑوں کے علماء، مفتیان کرام قرآن کریم کی تفسیر آپ کو سناتے ہیں، تو تفسیر کی کتابوں کو پڑھ کر، جو انہوں نے پڑھا ہے پڑھ کر وہ سناتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اسی حفاظتی نظام ہی کا سلسلہ تو ہے. اور اس صورت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے لوگوں میں دو قسم ہیں، دو ٹائپ ہیں: سعادت مند، خوش نصیب، نمبر 2 بدبخت، سعادہ اشقیاء. قیامت کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چہرے دو طرح کے ہوں گے، ایک روشن منور چہرے، نمبر 2 سیاہ کالے چہرے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ضرور ہوگا. بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ قیامت میں ہم سب کو اللہ کا دیدار ہوگا؟ رسول نے کہا کہ بے شک. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ سب پوری دنیا کے انسان ہوں گے نا، کیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ کو بیک وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری مثال دے کے بتایا کہ 14ویں رات کا چاند دنیا کے سارے انسان ایک ہی وقت زمین میں کھڑے ہو کے دیکھتے، سبھی دیکھتے ہیں نا، ایک کا سر دوسرے کو چھپاتا کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں، بہت آرام سے ہم دیکھ لیتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی دیکھو گے، آرام سے پورے انسان دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو. جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں میں ہے نا
مسلم شریف کے اندر حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ ایک نعمت باقی ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں دنیا کی طرح آخرت میں بھی علماء کی ضرورت لوگوں کو ہوگی. تو وہاں لوگ علماء سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت باقی ہے, کیا ہے وہ نعمت؟ خیر مسلم شریف میں اتنی بات ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. یہ دنیا جنت کی اب تک جتنی نعمتیں مل چکی تھی ساری نعمتوں سے بڑی لگے گی جنتیوں کو. اسی کو فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا تھا للذین احسنوا الحسنی و زیادہ, جنت اور جنت سے زیادہ. زیادہ کیا ہے؟ وہ دیدار خداوندی ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شمار فرمائے جو دیدار خداوندی بھی کریں گے, آمین. سورۃ الدہر 10ویں سورت ہے. دہر کا معنی زمانہ. آج کے زمانے میں ایتھسٹ ہے نا, ایتھسٹ جن کو دہریہ کہتے ہیں, یعنی کڈول مرو پکڑ گئی, اللہ خدا کو نہیں ماننے والے, خدا کا انکار کرنے والے لوگ, کسی بھی خدا کو نہیں ماننے والے لوگ, جن کو دہریہ کہتے, جو زمانہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, گردش زمانہ ہی سب کچھ ہے, زمانہ چلنے ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زمانے کو چلانے والا مسبب الاسباب مالک ایک ہے, اس کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں. سورۃ الدہر یہ جو سورت ہے نا, جمعے کے دن فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت کرنے کا معمول رکھے تھے. پھر اس صورت کے اندر 2 قسم کے انسانوں کو بیان کیا گیا, ایک کفور, نمبر 2 شکور. شکر گزار لوگ, اللہ کی نافرمانی ناشکرے لوگ. شکر گزار لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں. یوفون بالنذری, وہ ہمیشہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا, قیامت کے دن سے ہمیشہ وہ ڈرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ مسکینوں کو, یتیموں کو, ضرورت مند محتاجوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, احسان جتانے کے لیے نہیں, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو وہ خرچ کرتے ہیں. آخر میں ہے سورۃ المرسلات. قیامت اور قیامت کے واقع ہونے کا مفصل بیان ہے اس کے اندر. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا, کئی چیزوں کی قسم کھا کے قیامت کے بارے میں بولا گیا. نیک لوگ اور ان لوگوں کو ملنے والا اچھا بدلہ, برے لوگ اور برے لوگوں کو ملنے والا برا انجام. اور ان سب چیزوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مجرموں کو تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے لوٹتے ہو کیا, ٹھیک ہے, کلو, کھاؤ پیو, مزہ اڑا لو, دنیا ہی تمہارے لیے جنت ہے. آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وہاں جو عذاب ہے نا, وہ تجھ سے تو روز روز تم تڑپتے ہوگے, تم پناہ کی دعا کرتے رہو گے. ایسی خطرناک سزا ہے. دنیا ہی کو جنت سمجھ کے سب کچھ لوٹنا چاہو تو وہاں خطرناک عذاب قیامت میں تم کو ملے گا. قریب 10 بار ایک آیت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سورت کے اندر بار بار آیا ہے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ ختم کرتے ہیں.